علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے کہانی آپ لوگوں کی اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، جس کی بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں کہانی اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میرا مائک خراب ہوا تھا۔ اگر آپ کو ابھی میری وائس میں کسی بھی قسم کا شور وغیرہ سنائی دے تو آپ پلیز آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام محمد قاسم خان بلوچ ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ 1994 کا سچا واقعہ ہے، جس وقت میری عمر 17 سال تھی، اور یہ کہانی میں انہی کی زبانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام محمد قاسم خان بلوچ ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وقت میری عمر 17 سال تھی، اور مجھے روحانی علمیات جو کہ کلام الہی کہلاتا ہے سیکھنے اور جناتوں کو قابو کرنے کا بے انتہا شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی نیک تہجد گزار عامل جو کہ قرآنی علمیات کے ماہر تھے، نیک عامل تھے۔ میں اکثر ان کے پاس دربار میں جا کر بیٹھتا تھا۔ ان کے مرشد جب میرا یہ شوق دیکھتے تو اکثر کہتے کہ تمہارے پڑھنے لکھنے کے دن ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور اگر تمہیں اس کے علاوہ روحانی علمیات بھی سیکھنا ہے تو کسی بڑے کی اجازت لے کر آؤ۔ یہ بہت سخت عمل ہوتے ہیں، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ یہ بہت ہی بہادر، ظرف والا، غصہ برداشت کرنے والا، باہمت، پانچوں ٹائم کا نمازی، وہی شخص ایک نیک عامل بننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عامل صاحب کی اجازت اور کچھ خاص نصیحات بھی ہوتی ہیں۔ میں اکثر بہانے سے وہاں ٹائم نکال کر جاتا تھا، کیونکہ میں ان دنوں میٹرک مکمل کر چکا تھا، میری چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے کئی بار یہ سوچا کہ کسی بڑے کی اجازت لے کر عامل صاحب کی طرف جاؤں، مگر یہی خیال آیا کہ ابا بہت پیٹیں گے، اور میں اکثر اپنے گھر میں سب گھر والوں کے سو جانے کے بعد چھت پر جاتا تھا۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو کہ کافی عرصے سے بند تھا۔ اس میں گھر کی تعمیراتی اینٹیں پڑی ہوئی تھیں، اور کچھ تھوڑا بہت کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کمرہ میں اکثر صاف کر کے وہاں اگر بتی جلاتا، اور وہاں خاموشی کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پر خاموشی کے ساتھ 40 دن کے وظائف بھی کیے، اور خاص عمل جنات کو قابو کرنے کا تھا۔ وظائف کی کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ سورہ جن 40 دن تک پڑھنے سے جن قابو میں آ جائے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا، جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے عامل صاحب کے مرشد سے، جو کہ میرا بہت اچھا دوست بن چکا تھا، میں نے اس سے بہت ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی علمیات سکھائے، میں جن قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کافی دن اصرار کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے کچھ عمل بتایا جس کو مجھے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں کوئی بھی نہیں آتا ہو، کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا ہو یا آنے جانے والا نہ ہو، وہاں پر کرنا تھا۔ اس کے لیے ہمارے گاؤں میں آخر کے کھیتوں کی طرف آگے جا کے کچھ کچے مکانات کھنڈرات کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ میں وہاں روزانہ جانے لگا۔ 10 دن عمل کرتا، مجھے طرح طرح کی خوفناک آوازیں آنا، میرے ابا کا کلہاڑی اٹھا کر بھاگتے ہوئے مجھ پر وار کرنا، سب دکھائی دینے لگا۔ کچھ کفن میں لپٹے ہوئے لوگ میری طرف تیزی سے آتے اور مسلسل ایک زبان ہو کر کہتے کہ اب بھی وقت ہے، یہ عمل چھوڑ دے، ورنہ تیری جان ہمارے ہاتھوں سے نکلے گی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہ کہتے ہوئے وہ میرے حصار کی طرف بڑھتے اور بھی بری طرح ایسے پھٹ جاتے کہ جیسے کسی بم دھماکے سے ان کے چیتڑے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ ان کے پھٹے ہوئے کفن، ان کے اعضاء خون میں بھرے ہوئے جسم کے ٹکڑے میرے حصار کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے ناقابل یقین، ناقابل فراموش ہیں۔ وہ خوفناک منظر آج بھی مجھے یاد ہیں۔ میں اس طرح کے منظروں کو دیکھ کر ہر دفعہ 10 سے 11 دنوں میں ہی عمل چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ میری حالت پتلی ہوتی جا رہی تھی، میں دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی عمل میں کرنے جا رہا ہوں
یہ بالکل فائنل ہے، آر یا پار، زندگی یا موت۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب میں جو بھی عمل کروں گا وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کروں گا۔ دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے گھر والوں کو یہ کہہ چکا تھا کہ کالج کی پڑھائی کی تیاری کے سلسلے میں میں اپنے ساتھ والے گاؤں کے میرے کزن، جو کہ میرا گہرا دوست بھی تھا، اس کے گھر رکوں گا، اور رات کو جب سب سو جاتے تو میں گھر کی دیوار کو پھلانگ کر گھر آ جاتا اور سیدھا چھت کے کمرے میں جا کر خاموشی کے ساتھ اپنا عمل کرنے سے پہلے گرل والے دروازے میں پہلے باہر سے تالا لگا کر اور پھر اندر سے لکڑی کا دروازہ بند کر لیتا تھا، تاکہ کسی کو باہر سے بھی شک نہ ہو کہ میں اندر موجود ہوں، نہ ہی کوئی مجھے ڈسٹرب کرے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ عمل کر کے رہوں گا۔ ایک دن پھر میں نے اس چھت والے کمرے کو دھو کر اچھی طرح سے پاک کیا، اگربتی جلائی، موم بتیاں جلائیں، اپنا آثار بنا لیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے عمل میں مصروف تھا۔ اتفاق سے مجھے عمل کرتے ہوئے تقریباً 9واں یا 10واں دن ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائرے کے ارد گرد میری ہی شکل کے 6-7 لمبے قد کے لوگ میرے دائرے کے پاس ایسے گھوم رہے تھے جیسے وہ مجھے کچا چبا جائیں گے، اور بغیر کچھ کہے پھر سے آوازیں گونجنے لگیں کہ اب بھی وقت ہے، اس عمل کو توڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر تم نے مزید چند دن اور یہ عمل جاری رکھا تو تمہارے جسم میں ایک قطرہ خون کا بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ مسلسل بولے جا رہے تھے، میرے عمل میں خلل پیدا کر رہے تھے۔ ان کی آواز بلند سے بلندتر ہوتی جا رہی تھی، میں بھی ان کی آواز کو نظر انداز کر کے اس سے بھی بلند آواز میں آیات کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ میرا اس دن کا بھی عمل مکمل ہو گیا اور وہ مخلوقات غائب ہو گئیں۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ دوستوں، ایک بار میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ نہ جانے کیسے میرے ابا کو شک ہو گیا تھا۔ میری امی میری طاق میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا، 2-4 نوالے لیتا اور دسترخوان سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ میں کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگا تو میرے ابا نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ واپس اوپر کمرے میں لے گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ابا نے مجھے بہت پیٹا، کیونکہ مجھے مزید چند دن 40 دن کا اس کمرے میں مکمل وظیفہ کرنا تھا۔ ابا نے جب منظر دیکھا جہاں حصار بنا کر میں نے موم بتیاں اور حصار کے کنارے رکھی ہوئی تھیں، مجھے سب سے زیادہ اپنے بڑے بھائی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ دوسرے ہی دن ابا اور بھائی نے میرا ارجنٹ ٹکٹ کروا کر ہمارے ایک جاننے والے کے ذریعے ضلع فیصل آباد شہر میں پولیس میں بھرتی کروا دیا۔ یہ سب اتنا ارجنٹ ہوا کہ میں ہکا بکا رہ گیا تھا، جبکہ میرے گھر والے مجھے کافی دن سے پولیس میں بھرتی کروانے کا کہہ رہے تھے۔ میرے بھائی نے میری بات پہلے ہی کر رکھی تھی۔ میری ٹریننگ شروع ہو گئی، میری ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی تھی، اور میں گھر والوں سے دور اتنا مصروف ہو گیا کہ میرا سارا حامل بننے کا بھوت تقریباً اتر چکا تھا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد جب مجھے انویسٹیگیشن آفیسر کا عہدہ ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی تھی۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ دوستوں، اب جو یہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے دوبارہ اسی موڑ پر لے آئے گی۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے، جو کہ میں کچھ عرصے سے سن رہا تھا، مگر میں اس وقت چونکا جب یہ خبر ملی کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا، جو کہ ہمارے ہی گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ قتل ہونے والا شخص میرا کزن، میرا چچا زاد بھائی، میرا وہی دوست تھا۔ یہ خبر میرے لیے بہت ہی لرزہ خیز تھی۔ میں نے آفیسر کے حکم پر فوراً ہی گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی اور فیصل آباد لاری اڈے سے روانہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل آباد سے لنڈوپل اسٹاپ کا سفر تقریباً 110 یا 112 کلومیٹر ہے۔ وہاں اتر کر اپنے گاؤں تانگے میں جانا تھا، اور دوستوں اس وقت ہمارے اس گاؤں میں زیادہ ٹریفک بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں سفر میں تھا کہ 20 کلومیٹر پہلے ہی اڈا مرید والا پہنچ کر بس خراب ہو گئی۔ بس کے انجن میں بہت بڑا کوئی مسئلہ آ گیا تھا، سارے مسافر اتر گئے۔ میں کافی پریشان تھا۔ جتنا جلدی گاؤں جانے کی کوشش کر رہا تھا اتنی ہی دیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے کزن کا چہرہ مسلسل میری آنکھوں میں تھا۔ میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک پکی سڑک
اور ایک بڑی نہر میرے گاؤں کی طرف جاتی تھی، مگر پکی سڑک نہر کے ساتھ چلتے ہوئے نہر سے الگ جنگلوں کی طرف جا کے ختم ہو جاتی تھی، اور آگے جا کر ایک شارٹ کٹ اختیار کرنے کے بعد دوبارہ پکی سڑک سے جا کر مل جاتی تھی۔ پکی سڑک کے مڑ جانے کے بعد کا جو پورا راستہ تھا وہ بہت کچا اور خطرناک بھی تھا۔ ہزاروں قسم کی تعداد میں کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ اگی ہوئی تھیں، بڑے بڑے جھنڈ تھے۔ صحیح راستے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، بس تھوڑا بہت یاد تھا مجھے۔ اس راستے پر ہمارے باپ دادا گاؤں کے لوگ اسی راستے سے جایا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ راستہ بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ میں وہیں کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک تانگے والا نظر آیا۔ میں نے تانگے والے سے بات کی تو کہنے لگا کہ یہ تانگا آپ کے گاؤں کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ پکی سڑک تھوڑے سفر کے بعد میرے گاؤں کی طرف مڑ جائے گی اور میں اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ پکی سڑک کے بعد والا راستہ کتنا کچا اور خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اپنی مجبوری بھی بتائی کہ وہ مجھے وہاں تک پہنچانے کے لیے بٹھا لے۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کچے راستے سے کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں پہلی بار اس راستے سے جا رہا ہوں، صبح 8 بجے تک بس آئے گی، اسی لیے وہ شارٹ کٹ راستہ مجھے سمجھ میں آیا۔ کہنے لگا کہ تم کو اس راستے سے نہیں جانا چاہیے، یہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے سوچا شاید لوٹ مار کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوگا۔ کہنے لگا ضروری تو نہیں ہے کہ لوٹ مار کی وجہ سے ہی خطرناک راستہ ہو۔ وہ بتانے لگا کہ اس راستے پر پراسرار قسم کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس راستے پر کوئی ایسی وحشت ناک مخلوق موجود ہے جو خود تو پراسرار ہے، لیکن اس راستے پر سفر کرنے والے انسانوں کا پراسرار طریقے سے قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ مرنے والے انسان کی لاش تو مل جاتی ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کہ ایسی کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کو بے دردی سے قتل کرتی ہے اور خود نظر بھی نہیں آتی۔ اس نے بتایا کہ آج سے کچھ دن پہلے اس راستے پر ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ گاؤں کے 2 نوجوان بھائی رات کے وقت نہر کے پاس اپنی زمینوں میں پانی لگا رہے تھے۔ ان کے پاس لائٹیں تھی جس کی مدد سے وہ راستہ اور پانی دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے کھیت سے پانی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے لائٹیں اپنے پاس ہی زمین پر رکھا اور ٹوٹنے والے کھیت سے پانی بند کرنے لگے۔ اچانک دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ کوئی تیسرا شخص ان کی لائٹیں اٹھا کر نہر کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں بھائی پریشان ہو کر لائٹیں اٹھانے والے شخص کی طرف بھاگے۔ لائٹیں اٹھانے والا شخص نہر کے کنارے جا کر رک گیا، اور جیسے ہی انہوں نے اس شخص سے لائٹیں واپس لینے کی کوشش کی تو اس نے ان دونوں بھائیوں کو زور زور سے تھپڑ مارے۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ جب دونوں بھائیوں نے غور سے لائٹیں اٹھانے والے شخص کی طرف دیکھا کہ کون ہے جو ہمارے لائٹیں پکڑ کر ہمیں تھپڑ مار رہا ہے، تو خوف سے دونوں بھائیوں کی چیخیں نکل گئیں کہ لائٹیں اٹھانے والے شخص کے صرف 2 بازو ہیں اور باقی کا پورا جسم غائب ہے۔ وہی دونوں ہاتھوں سے ان کو تھپڑ بھی مار رہا تھا۔ وہ ہاتھ اتنے خوفناک اور بھاری تھے کہ جب ایک تھپڑ بھی ان دونوں بھائیوں کے چہرے پر پڑتا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتے۔ وہ دونوں چیختے چلاتے گاؤں کی طرف دوڑے۔ دونوں بھائیوں کی چیخوں کی آوازیں سن کے گاؤں میں سوتے ہوئے لوگوں نے بھی ان کی آوازیں سن لی۔ سبھی گاؤں والے لاٹھیاں، ڈنڈے اور بندوقیں لے کر ان کی طرف دوڑے۔ دونوں سے چیخنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتائے۔ گاؤں والے دونوں کو اسی جگہ پر لے گئے، مگر وہ شخص نہ ملا، مگر نہر کے کنارے سے ان کو لائٹیں مل گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو ان دونوں بھائیوں کی لاشیں اپنے بستر پر ملی۔ دونوں بھائیوں کی لاشیں دیکھ کر پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس کو بلایا، پوسٹ مارٹم کیا۔ پولیس کو کوئی بھی سراغ نہیں ملا، اور نہ ہی وہ یہ جان سکی کہ آخر وہ ایسا کون سا شخص، کون سا پراسرار قاتل تھا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد ایک اور نوجوان کی لاش اس نہر کے کنارے جھاڑیوں کے جھنڈ میں ملی تھی، جسے بڑی بے رحمی کے ساتھ مارا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی خطرناک خراشوں کے نشانات موجود تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ نوجوان کسی دوسرے علاقے کا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مارنے والا کوئی شخص نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے
اور وہ تبھی نظر آتی ہے جب وہ کسی انسان کا قتل کرتی ہے۔ ان واقعات کے بعد اب لوگ دن کے وقت بھی نہیں گزرتے اور تم رات کی تنہائی میں اس خطرناک راستے پر سفر کرو گے۔ میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ تم بھی اکثر اس راستے سے رات کے وقت آتے جاتے ہوگے اور ابھی میرے ساتھ سفر میں بھی ہو، کبھی اس مخلوق سے سامنا نہیں ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ اس مخلوق سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ کافی سناٹا ہو رہا تھا، ہم یہی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تانگے والے نے مجھے اسی راستے پر اتار دیا۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، غور سے دیکھنے پر تھوڑا بہت راستہ نظر آ رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور سرکنڈے بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ انسان بھی خود بخود اس مصیبت کی طرف دوڑتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے سفر پر پیدل چل رہا تھا۔ کافی چلنے کے بعد ایسا لگا کہ مجھے کسی نے دھکا دیا ہو۔ میں اچانک ہی خاردار جھاڑیوں کے نوکیلے جھنڈ میں گر گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں بری طرح اس جھنڈ میں پھنس گیا تھا۔ میں جب کھڑا ہوا تو غور سے اپنے بیگ کو ڈھونڈنے لگا جو میرے ساتھ ہی جھاڑی میں گر گیا تھا۔ اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر بیگ ڈھونڈنے لگا کہ اچانک ہی مجھے سیاہ رنگ کی کوئی چیز نظر آئی۔ مجھے لگا کہ میرا بیگ ہے۔ جیسے ہی میں نے بیگ سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھ کسی بالوں سے ٹکرائے ہوئے ہوں، جیسے ہم کسی بلی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ایک دم بہت تیز غرانے کی آواز آئی اور یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ جیسے کوئی بھینس بڑبڑا رہی ہو۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بھاگنے لگا کہ شاید کوئی جانور وغیرہ ہے۔ میں کافی دیر تک دوڑتا رہا، مجھے چوٹیں بھی آئیں۔ بہت دور نکل جانے کے بعد جب میری سانسیں بحال ہوئیں، تھوڑی دیر اور چلنے کے بعد تھوڑی تھوڑی چاند کی روشنی نظر آنے لگی۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید میں اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہوں۔ دور دور تک تا حد نگاہ درختوں اور بھونکنے والے کتوں کی آوازوں کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میں ان سب تنہائیوں میں رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، میں اپنی پچھلی لائف میں کیا کارنامہ انجام دیتا رہا، اسی لیے مجھے اتنا ڈر نہیں تھا۔ چلتے چلتے میدان آ گیا اور وہ گہرے پانی کی نہر شروع ہو گئی۔ بہت اطمینان اور سکون میں آ گیا تھا میں کہ چلو ہمارے گاؤں سے گزرنے والی نہر شروع ہو گئی۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی دوسرا شخص میرے پیچھے میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ یہ اندازہ میں نے اپنے پیچھے آنے والی قدموں کی آواز سے لگایا۔ میں کچھ دیر کے لیے رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر چلنے لگا۔ تھوڑا چلنے کے بعد پھر سے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی اور اس بار آواز تیز آ رہی تھی، جیسے کوئی بھاری بھرکم جسم رکھنے والا بھاری پاؤں والا شخص میرے پیچھے آ رہا ہو۔ دوبارہ میں رکا تو آواز بھی رک گئی۔ میں نے غور کیا کہ اب یہ میرا وہم نہیں ہے، واقعی میں کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر کون ہے میرے پیچھے۔ میں نے غور سے دیکھا، چاند کی روشنی میں دور دور تک خالی میدان نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر بار بار ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید کوئی جنگلی جانور میرے پیچھے چل رہا ہے اور درختوں کی طرف چھپ گیا ہو۔ دوبارہ چلتے چلتے کافی دور نکل گیا۔ اچانک ہی میں نے اپنے آگے کسی شخص کے قدموں کی آواز سنی، جیسے کوئی آگے آگے چل رہا ہو۔ میں تیز تیز چلنے لگا، قدموں کی آواز بھی تیز ہو گئی، مگر چلنے والا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی غیر مرئی مخلوق ہے جس کا ذکر اس تانگے والے نے کیا تھا، ایک پراسرار غیبی مخلوق۔ میں نے تانگے والے کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا، ان غیر مرئی چیزوں کو دیکھنے اور سننے کا عادی تھا، اسی لیے وہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا تھا میں نے کہ جلدی جلدی پہنچ جاؤں گا۔ میں نے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی اور بلند آواز میں کہا، کون ہے جو میرے آگے چل رہا ہے؟ تم جو بھی ہو سامنے آؤ۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دوبارہ بلند آواز میں پوچھا تو مجھے آواز آئی کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ذرا غور سے اپنے پیچھے تو دیکھو۔
وہ میرا نام لے کر بول رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا، 8-10 فٹ کا بھاری بھرکم جسم رکھنے والا شخص، بڑی بڑی آنکھیں، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے تھوڑا ہی فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ سر کے بال بکھرے ہوئے پاؤں تک لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں کون ہوں؟ کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا تمہیں تانگے والے نے میرے بارے میں نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ تم ان مراحل سے کئی بار گزرے ہو۔ میرا سامنے آنا تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تانگے والے نے مجھے ایک پراسرار قاتل کے بارے میں بتایا تھا۔ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ وہ پراسرار قاتل کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تم بتا دو۔ اس نے اپنی خوفناک ہاتھی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا اور بڑے فخر سے بولا کہ میں ہوں جو رات کے اندھیر اور سناٹے میں میرے سامنے آتا ہے۔ میں بڑی بے دردی سے اس کو جان سے مار دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیوں مارا تم نے ان سب کو؟ کیا دشمنی تھی تمہاری ان سے؟ اور یقیناً تم نے میرے کزن کو بھی مارا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بہت بڑا دشمن ہوں۔ جب تک انسان میرے راستے میں میرے سامنے آئیں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو مار ڈالوں گا۔ میں انسان نہیں، ایک جن ہوں۔ دن بھر اسی کنویں میں رہتا ہوں، شام ہوتی ہے تو میں اس راستے پر نکلتا ہوں۔ آج کی رات بھی خوش قسمتی کی رات ہے۔ میں نے کہا کہ آج تم کس کو مارنے والے ہو؟ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تمہیں، کیونکہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اتنی رات کے اس راستے پر کیوں آئے۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح دیکھ رہی تھیں اور گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر حملہ کیا۔ اس کے ناخن کسی تیز دھار آلے کی طرح خطرناک تھے، جس کی وجہ سے میرے چہرے پر سے خون بہنے لگا، اور یہ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ خون بہت تیز بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً میری گردن دبوچ لی اور دبانے لگا۔ میں نے فوراً ہی اپنے چلے میں کی جانے والے کچھ خاص عمل کے وظیفے کا ایک خاص آیات دہرانے لگا، جس سے اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا، جسے اسے اچانک ہی بہت گہری تکلیفیں ہونا شروع ہو گئی ہوں۔ میں بہت بلند آواز میں وہ آیات دہرا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے میری گردن چھوڑ دی اور پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر گر گیا۔ وحشت زدہ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا کہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے تمہیں بچا لیا، ورنہ آج تمہارا کام تمام کرتا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے کلام کی طاقت۔ میں چند منٹ زمین پر پڑا رہا۔ جب سنبھلا تو چہرے پر سے خون بہہ رہا تھا، گلا بھی دکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں خود حیران ہوں کہ تم میری طاقت سے کیسے بچ گئے۔ جب میں تمہاری گردن دبا رہا تھا تو وہ دوسرے کس کے ہاتھ تھے جو بڑی طاقت سے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر تمہاری گردن سے چھڑا رہے تھے؟ آخرکار انہوں نے تمہیں میرے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑا لیا۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے خاص مدد تھی، جس نے مجھے تم جیسے ظالم جن کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور خاص آیات دہرائی جو کہ بند آنکھوں سے حصار میں اسے لے رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے چین ہونے لگا۔ میں حصار کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور میں حصار بنا رہا تھا اور آیات کا ورد کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ میرے چاروں طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر آیات کا ورد کرنے کے بعد میں نے پھونک مار کر اپنے اور اس کے چاروں طرف حصار کھینچ لیا۔ میں نے کہا کہ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جب حصار سے باہر نکلنے کے لیے حصار سے ٹکراتا، پیچھے ہٹ جاتا، جیسے کسی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہو، جیسے کوئی آگ اسے جھلسا رہی ہو۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور زخمی بھی کیا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کیوں تم انسانوں کو بے دردی سے جان سے مارتے ہو؟
اور یہ بھی بتاؤ گے کہ تم کون ہو، تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا کہ تم ایک عامل بنتے بنتے رہ گئے، مگر علمیات تمہارے پاس بہت ہیں۔ وہ غمگین ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم سچ کہتے ہو، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی بھی مخلوق آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتی۔ تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جن جھاڑیوں والے راستے سے تم گزر کر آئے ہو اور جس خوفناک جسم کو تم نے چھوا تھا وہ میں ہی تھا۔ میں انسانوں کو کیوں مارتا ہوں اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، مگر میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اب میرا انسانوں سے اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ تم بھی ایک انسان ہو، میں تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم جو بھی ہو اللہ کی مخلوق ہو، اور میں بھی اسی پاک ذات کی مخلوق ہوں۔ تم مجھ پر اعتبار کرو اور ساری حقیقت بتاؤ گے۔ مجھے وہ بھی بتاؤ گے جو بتانا نہیں چاہتے۔ کہنے لگا کہ میں اسی شرط پر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا کہ تم بعد میں مجھے صحیح سلامت واپس جانے دو گے۔ میں تمہیں بتا دوں، اس کے بعد بھی اگر تم نے مجھے اپنے عمل کے ذریعے تکلیف پہنچائی یا مجھے جلا دیا تو میں نے کہا کہ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ اس کنویں کی طرف آنا ہوگا جہاں میں رہتا ہوں۔ میں تمہیں وہاں بیٹھ کر اپنی ساری کہانی سناؤں گا۔ کنویں کا سن کر میں یہ سوچنے لگا کہ اب یہ جن مجھے کسی بہانے اس کنویں تک جہاز کا ٹھکانا ہے وہاں لے جا کر اس کنویں پہ کر مار ڈالنا چاہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں اس کا پورا خاندان ہو اور میں وہاں بچ نہ پاؤں، کیونکہ اس نے پہلے ہی مجھ پر اچانک حملہ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم یہیں مجھے سب کچھ حقیقت بتاؤ گے۔ میں غور سے سن رہا ہوں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگا کہ اب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا دوست سمجھو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اس حصار کو ختم کر دو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ چند منٹ کچھ آیات پڑھتا رہا اور حصار ختم کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جہاں وہ رہتا تھا وہ کنواں بہت خطرناک تھا اور اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ کنویں کے پاس ہی اس نے مجھے ایک جگہ پر بٹھا دیا۔ اس نے ساری حقیقت بتانا شروع کی۔ وہ میرا نام لے کر کہنے لگا کہ میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہوں، اور آج سے چند سال پہلے میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس گاؤں کے باہر آگے جا کے بوہڑ کا ایک بہت بڑا درخت تھا جس پر میں اور میرے بیوی بچے رہتے تھے۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ دوپہر کے وقت اس بوہڑ کے درخت کے سائے میں بیٹھتے اور ان کے بچے اس درخت کی شاخوں کے ساتھ رسیاں ڈال کر جھولے جھولتے۔ میں نے کبھی گاؤں والوں کو نہ ستایا، نہ سائے میں بیٹھنے پر تنگ کیا، اور نہ ہی ان کے بچوں کو۔ میرے گھر والوں کو بھی انسانوں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ بوہڑ کا درخت میرا گھر تھا۔ ہم کئی سالوں سے اس پر رہ رہے تھے۔ ہمارا کئی سالوں سے اس پر ٹھکانا تھا۔ مجھے اس گاؤں والوں کے لوگوں سے بہت محبت تھی۔ میں ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتا، غائب ہو کر بھی ان کی مدد کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں چند دنوں کے لیے اپنے کسی دوسرے قبیلے میں چلا گیا جو اس گاؤں سے ہزاروں میل دور قبیلہ تھا۔ ہمارے کچھ رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں ان میں صلح کروانے گیا تھا۔ وہاں مجھے کچھ دن لگ گئے، اور جب میں واپس آیا تو میرے بیوی بچے مرے ہوئے تھے۔ انہیں کسی نے جلا کر مار دیا تھا، اور بوہڑ کا وہ درخت جو میرا گھر تھا اسے بھی کاٹ دیا گیا۔ اپنے مرے ہوئے جلے ہوئے بیوی بچوں کو دیکھ کر میں پاگل ہو گیا۔ تب میں نے گاؤں والوں سے سنا، گاؤں والوں نے جان بوجھ کر میرے بیوی بچوں کو مارا ہے۔ جس شخص کی زمین پر وہ بوہڑ کا درخت تھا اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے وہ زمین بیچ دی۔ جس نے وہ زمین خریدی اسے وہاں پر کچھ تعمیراتی کام کروانا تھا، تو اس نے درخت کاٹنے والے کسی کو بلایا۔ جب میرے بیوی بچوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارا درخت کاٹنا چاہتے ہیں تو انہوں نے انہیں ڈرا کر بھگا دیا۔ اس کے بعد اس زمین کا مالک درخت کاٹنے کے لیے ایک ہندو جادوگر کے ذریعے میرے بیوی بچوں کو
اس نے میری بیوی بچوں کو جلا دیا اور پھر وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ میں اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ جب سے مجھے گاؤں والوں سے اور انسانوں سے نفرت ہو گئی، وہ گاؤں چھوڑ کر میں یہاں اس خالی کنویں میں آ کر رہنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انسانوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ جب سے جو میرے راستے میں آتا ہے میں ان کو مار دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی لوگوں کو اور بچوں کو بھی مارا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے 2 بھائیوں کو مارا اور پھر ایک نوجوان کو بھی مار دیا۔ میرے بیوی بچے مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ تم بتاؤ صورتحال میں کیا کرتا؟ یہ سب بتانے کے بعد وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اتنا طاقتور ہو کر بھی اپنی بیوی بچوں کی یاد میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے سینے میں بھی تو دل تھا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ واقعی میں تمہارے ساتھ انسانوں نے ظلم کیا اور تمہارے پورے گھر کو برباد کر دیا۔ مجھے دل سے دکھ ہے۔ تم نے اب مجھے دوست کہا ہے تو میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان ظالم لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے بے گناہ لوگوں کو جان سے مار دو۔ اگر میں آج تمہارے راستے میں نہ آتا تو نہ جانے تم اپنے بدلے کی آگ میں اور کتنے انسانوں کا قتل کرتے، بلکہ تم تو ان کو بھی معاف کر دو جنہوں نے تمہارے بیوی بچوں کو زندہ جلا دیا۔ صبر کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں صبر کا پھل ضرور دے گا اور ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گا جو ناحق کسی کو تنگ کرتے ہیں یا ان کو ناحق مار ڈالتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وعدہ کرو، اگر مجھے دوست سمجھتے ہو تو آج کے بعد تم کسی بے گناہ انسان کو نہیں مارو گے۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ کہنے لگا پہلی بار مجھے کسی انسان نے تسلی دی ہے اور میرا دکھ سمجھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی انسان کو قتل نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کا بدلہ اللہ ان سے لے گا اور میں اب صبر کروں گا۔ تم نے مجھے نیک راہ دکھائی اور مزید گناہ سے بچا لیا۔ بدلے کی آگ میں اس گناہ کی اندھیری رات پر سفر کرتا رہا۔ میں کافی دیر تک اسماعیل جن کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر جب میں جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا مگر وہ مجھے گھر تک چھوڑنے ضرور آیا۔ جب میں نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ آخری بار میرے گلے لگ کر رویا اور اللہ حافظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ دوستوں، یہ تھا سچا واقعہ جو ہمارے لسنر قاسم بلوچ نے ہمیں سینڈ کیا۔ جس طرح ہمیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی ہماری طرح دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہماری طرح وہ خوشیاں مناتے ہیں، آتے جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی آتشی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور ہمیں مٹی سے، مگر اللہ نے ان کو ایکسٹرا پاور دی ہیں۔ یہ ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مگر ان میں انسان سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کو ان کی اصلی شکلوں میں صرف نبیوں نے ہی دیکھا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 راستے رکھے ہیں، جو کہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور دوسرا خیر کا راستہ جو کہ جنت کا راستہ ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں تاکہ قیامت، بلکہ یہ کہا جائے مرنے کے بعد بھی ہمیں برزخ سے لے کر روز حشر کے بعد پل صراط اور ہمارے اعمال بدی یا خیر سے نکلنے کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے اپنی سزا کاٹ کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جنت میں زندہ رہے گا، جبکہ ہر مخلوق فانی ہوگی، جنات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہم انسانوں اور جنوں کو یہ راستے دیے گئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ زندگی اور یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے، اور حقیقت بھی قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان میں سے کون سا راستہ اختیار کریں۔
اپنے واقعات ایسی ہی ہمیں سینڈ کرتے رہیے گا۔ ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سٹوریز میرے پاس بہت ساری جمع ہو گئی ہیں، مگر مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا مائک بھی خراب ہو گیا تھا، اس کے لیے ایک بار پھر معذرت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایسے ہی اپنے واقعات مجھے سینڈ کرتے رہیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔